کی اپنی پسند KTB جویل پیلس۔ دسہرہ اور دیپاولی کے موقع پر لایا ہے بہترین آفر، فلیٹ 25% آف آن VA ان گولڈ جویلری پلس 5% ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ آن VA with ایکسچینج آف اولڈ گولڈ۔ آج ہی بک کرائیں شمسیہ فنکشن ہال کو اپنی شادیوں کی تقریب کو یادگار بنانے کے لیے۔ شمسیہ فنکشن ہال بہترین اور بے مثال، خطب ریچور حضرت شمس عالم رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کا کمپاؤنڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید قبول اللہ حسینی افسر میرے بہت پرخلوص اور عزیز دوست تھے اور ہم جماعت تھے، کلاس میٹ تھے۔ میں میرے بچپن کے ساتھی ہونے کے ناطے، میرے کلاس میٹ ہونے کے ناطے میں ان کے ساتھ بے تکلف بھی تھا اور تعظیم لحاظ بھی کرتا تھا۔ سید قبول اللہ حسینی اور افسر کو میں دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک افسر دنیاوی معاملے میں اور دوسرے سید قبول اللہ حسینی دین کے معاملے میں، جن کی تعظیم اور احترام کرتا تھا۔ یہ ایسی شخصیت کے مالک تھے۔ آپ اپنی زندگی میں شروع سے لے کر آخر تک ان کی زندگی کا گراف بہت اتار چڑھاؤ رہا، یعنی یکساں نہیں رہا، اور بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے اپنی زندگی میں، لیکن اپنے نصب العین اور نظر حیات سے کبھی کمپرومائز نہیں کیے، اس پہ جمے رہے اور قائم رہے آخری وقت تک۔ سید قبول اللہ حسینی صاحب محدود وسائل کے باوجود اپنے نصب العین اور نظر حیات نہ صرف قائم رہے بلکہ کہیں بھی انہوں نے اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ ان کی شخصیت کی بڑی خوبیوں میں سے، ان کے اوصاف میں سے ایک چیز ہے۔ سید قبول اللہ حسینی افسر ریٹائرڈ وقف آفیسر بہت سے خوبیوں کے مالک تھے۔ بطور خاص ان کی جو مہارت یا ان کی جو اتھارٹی تھی وہ اردو زبان اور اردو زبان کی شائستگی، لب و لہجہ اور چنندہ اور بہت ہی مستند الفاظ اور جملوں کا استعمال، ان کی زبان و لب و لہجے کو اور نکھار آتا تھا۔ بہت اچھی اردو بولتے تھے، ایسی اردو بولتے تھے جو نہ صرف حیدرآباد کرناٹک ایریا میں بلکہ حیدرآباد اور حیدرآباد کے علاوہ شمالی ہند میں بھی ان کی زبان، لب و لہجے کو سراہا گیا، اور بہت سے لوگ ان کے لب و لہجے کے قدردان تھے۔ ان کی زبان کی شائستگی، ان کی زبان کا لب و لہجہ اور ایک مخصوص انداز اظہار گفتگو یسکے حسینی کے اوصاف اور خوبیوں میں سے ایک تھے۔ ہو سکتا ہے یسکے حسینی کہیں گم ہو جائیں، لیکن یسکے حسینی کی آواز سماج میں اور عیدگاہ میں یاد رکھیں گے، یاد رکھی جائے گی۔ یہ وہ آواز ہے جو ہمیشہ اپنے شائستہ سلیقے سے، اپنے مخصوص انداز میں لوگوں کے کانوں میں گھلتے رہے گی۔ سید قبول اللہ حسینی افسر کو کتاب الاوقاف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی مہارت کا بیان ثبوت ہے کہ اوقافی معاملات میں نہ صرف خدمت بلکہ تجربے کے ساتھ ایک مہارت حاصل کیے تھے، اور وہ مہارت ان کو کتاب الاوقاف تک لے کے گئی تھی، اور آخر تک اپنے اس، اگر میں کہوں تو خدمت سے زیادہ پیشے میں بہت کامیاب رہے۔ اوقاف کے مرکزی اور صوبائی سارے حالات، معاملات اور وقف ایڈمنسٹریشن اور وقف میٹرز میں، وقف ایکٹ میں اچھا عبور حاصل تھا، اور وضاحت کے ساتھ صراحت بھی فرمایا کرتے تھے۔ جہاں تک ان کی زبان، لب و لہجے کا تعلق ہے، اردو زبان ایک تہذیب کی زبان ہے۔ اردو زبان، اردو لینگویج از اے ٹریجر آف کلچر اینڈ سیولائزیشن اینڈ اٹ از یونیورسلی ایکسیپٹیڈ۔ ایسی زبان کے، ایسے لب و لہجے کے وہ نہ صرف عمل پیرا تھے بلکہ اردو کی خدمت اور اردو کے فروغ کے لیے بھی بہت کام کیے، جیسے کہ
انہوں نے نہ صرف لوگوں لہجوں کو اختیار کیا بلکہ ایک اردو اخبار بھی نکالا جو رائچور کی تاریخ میں اور دوسرے بہت سے اخباروں کے مقابلے میں زیادہ عمر رکھتا ہے، جس کا نام تھا آفتاب دکن۔ یہ بڑی کوششوں سے کاوشوں سے اپنے محدود وسائل کے باوجود بھی انہوں نے اپنی صلاحیت کو، اپنے نصب العین کو، اپنے نظریے کو جاری و ساری رکھا بہت سے اتار چڑھاؤ کے بعد۔ یہ ان کے لیے قابل تحسین اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سید قبول اللہ حسینی سماجی اور معاشرتی زندگی کے دلدادہ تھے، خانگی زندگی بھی رکھتے تھے اور گزارے، لیکن خانگی زندگی میں ان کے کچھ جھول رہے۔ وہ ایسے جھول تھے جو اس کو اچھی طریقے سے اور بخوبی جانتے تھے کہ میرے سماجی معاشرتی خوبیوں کے ساتھ ساتھ میری زندگی کے کیا جھول ہیں یا کیا کمیاں ہیں۔ میں تفصیل میں جائے بغیر بس اتنا کہوں گا جو اکثر میں ان کے سامنے کہا کرتا تھا، آج خراج کے طور پہ پیش کرنا پڑ رہا ہے کہ بقول احمد ندیم قاسمی کے افسر صاحب کی جو نجی ذاتی زندگی تھی وہ یوں کہ میں ندیم خریے سیم و زر سے بھی سرکشیدہ گزر گیا، یہ میری انا کا غرور ہے، میرے عمر بھر کی کمائی ہے۔ اور نہ صرف یہ شعر سے بہت مطمئن ہوتے تھے اور شعر کو سن کر ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے اور مجھے بولتے تھے حامد صاحب آپ کا شعر مجھے بہت پسند ہے۔ آج ان کی پسندیدہ شعر کو انہی کو خراج کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ بس میں سید قبول اللہ حسینی افسر کے تعلق سے اتنا کہوں گا کہ وہ جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ گھر کی بہت خداور شخصیت تھے، قابلیت اور صلاحیت کے مالک تھے۔ سید قبول اللہ حسینی صاحب ایک جاگے ہوئے ضمیر کے آدمی تھے۔ آخر میں اتنا کہوں گا، نماز جنازہ میں جس کثیر تعداد میں لوگ جمع تھے، یہ سید قبول اللہ حسینی کی مرکزی شخصیت کا پہلو اور بیان ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل